اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے اللہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ محفوظ رکھے، سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، شیطانوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض کینہ، ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی 32 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اس کے ترجمے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اس نے ہر شے کو عین حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے، تقاضے حکمت کے عین مطابق اس ذات نے ہر شے کو پیدا فرمایا، نہ تو اس کے علاوہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی اس کی پیدا کردہ کوئی چیز بے فائدہ اور بے موقع ہے۔ ہر چیز ایک ربط کے ساتھ، ایک موقع کے مطابق، با فائدہ اور عین حکمت کے تقاضوں کے مطابق اس خالق نے تخلیق فرمائی۔ انسانوں کے افعال کا خالق بھی اللہ جل مجدہ کی ذات، اس نے انسانوں کی پیدائش اور نشو و نما، کھانے پینے، حصول آرام، شفائے عالم اور دیگر امور کا ایسا حسین نظام بنایا ہے کہ اگر انسان اپنی ذات میں ہی غور و فکر کرے تو اپنے مالک کریم کی لامتناہی قدرت اس کے لامحدود علم پر اش اش کر اٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے بار بار تدبر کا حکم ارشاد فرمایا کہ تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو۔ خالق سے بڑھ کر کوئی مخلوق، خالق سے بڑھ کر مخلوق کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً خالق کائنات عز و جل سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کیا ضروریات ہیں اور ان کی تکمیل کا عمدہ ترین طریقہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے وہی ہر ایک باریکی کو جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ ملک کی 14 نمبر آیہ مبارکہ۔ اب اس تمہید کے بعد اب اس آیہ مبارکہ کا میں ترجمہ عرض کروں کہ انسان کی فطرتی تقاضوں اور طبعی ضروریات میں سے ایک جنسی تسکین بھی ہے، اس کے بارے میں آج سب سے اہم ترین موضوع پیش خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنی باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اب یہاں پر اندازہ کیجئے، انسان کی ایک سیکشول سیٹسفیکشن یہ بھی اس کی ایک ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نکاح کا بہترین نظام عطا فرمایا۔ یہ بہترین نظام آپ اندازہ کیجئے، بلا شبہ یہی انتظام اس تقاضے کی تکمیل کا بہترین اور پاکیزہ ترین ذریعہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ یہ نظام اس ذات نے دیا ہے جس نے انسان میں یہ تقاضا پیدا فرمایا ہے، اور خالق سے بڑھ کر علم کس کو ہو سکتا ہے؟ جو بد نصیب لوگ رب کریم کے وجود و قدرت یا اس کے علم و حاکمیت کو ہی تسلیم نہیں کرتے، اگر وہ نکاح کے نظام کو نہ مانیں اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ بنا لیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ رب کو نہیں مانتے تو اللہ کے احکام، اس کے نظام کو کیسے مانیں؟ حیرت تو ان لوگوں پر ہے جو رب کریم کو اپنا خالق و مالک بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کی بے پناہ قدرت اور بے انتہا علم کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود اس کی عطا کردہ پاکیزہ تہذیب کو چھوڑ کر کسی دوسری بے ہدہ غیر شائستہ ثقافت میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں۔ یہی لوگ شیطانی بہکاوے اور نفسانی فریب میں مبتلا۔ ہاں جی، آپ اندازہ کیجئے، ہم مغرب کو تو تانے دیں، ہم یہود و ہنود کو تو تانے دیں، ہم یہ جو گوبر کھانے والی قوم ہے اس کو تو تانے دیں، یہ خالق کو نہیں مانتے، یہ ان کے نظام کو نہیں مانتے۔ المیہ تو یہ ہے کہ مسلمان بھی، اللہ کو ماننے والے بھی ایسی بے راہ رویوں کے اندر اس وقت مبتلا ہو چکے ہیں۔ نکاح ہر مرد و عورت کی فطری ضرورت ہے حضرت، اسی واسطے قرآن اور سنت میں اس حوالے سے تفصیلی رہنمائی عطا کی گئی ہے اور اس کی حدود و قیود اور احکام کو خوب واضح کیا گیا ہے۔ نسل نو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر جس راستے کی طرف بڑھ رہی ہے اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں قبلہ۔ نکاح کا شوق دلانے اور تہذیب حاضر کی تباہیوں سے آگاہ کرنے کے لیے آج نکاح سے متعلق میں انشاءاللہ کچھ آپ کی بارگاہ میں مسائل عرض کروں گا۔ نکاح کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کس عمر میں کرنا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، مختلف علاقوں اور خاندانوں میں کئی طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ اسلام یہ تربیت عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یعنی لڑکا لڑکی نکاح سے متعلقہ معاملات کو اچھی طریقے سے پورا کر سکتے ہوں، مناسب رشتہ بھی دستیاب ہو، تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کہ اتنا شعور ہونا چاہیے بچے اور بچی کے اندر کہ وہ اس کے تقدس کو بحال رکھ سکے، ان معاملات کو سمجھ سکے۔ پہلی رہنمائی تو یہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی، بلکہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حضرت جلد نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں نکاح نہ کرنے کے متعلق وعیدیں موجود ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نکاح میں بلا وجہ تاخیر پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کوئی وجہ نہیں تھی، میں نکاح نہیں کر رہا تھا، فرمایا ما یمنعک من النکاح الا عجز او فجور، یعنی نکاح نہ کرنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ تمہیں نکاح پر قدرت نہ ہو اور کوئی رکاوٹ ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ تم گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر 10,384 نمبر پر روایت موجود ہے۔ ہمارے ہاں خاندان والوں کی طرف سے نکاح میں زیادہ تاخیر اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ بچہ 30 سال کا ہو گیا جی، 35 سال عمر ہو چکی، 40 سال عمر ہو چکی، لڑکے کا نکاح نہیں کیا۔ اب خود اندازہ کیجئے جو بچہ 40 سال کی عمر میں نکاح کر رہا ہے، یعنی اس کی اولاد 60 سال کی عمر میں جا کے 20 سال کی ہوگی۔ اب 60 سال کا بزرگ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کھیلے گا یا ان کے معاملات کو کیا سمجھے گا؟ حضرت جیسے ہی جوانی کی حدوں کو پہنچے، ان معاملات کو سمجھے، فوراً سے پہلے اس کے اس فرض کو ادا کر دیا جائے۔ بعض اوقات لڑکے والے منتظر رہتے ہیں کہ اس کی اچھی نوکری یا بزنس وغیرہ ہو جائے، بھاری آمدن شروع ہو جائے تو پھر نکاح کریں گے، ذرا نوٹو کمان والا منڈا ہو جائے، منڈا تھوڑا جا کمال ہوئے، چنگی نوکری لگ جائے، پھر اندر رشتہ کریں۔ رشتے کی تلاش میں حضرت سوچ بھی نکاح کی تاریخ کا سبب بنتی، بھائی کوئی سونی کڑی ملے جی، سونی کڑی ملے، لب دے لب دے لب دے لب دے لب دے لب دے، وہ کہنے جی حسن و جمال دی پیکر ہوئے،
خاندانی ہوئے, پیسے والی ہوئے, اعلیٰ درجے دی ہوئے تے پھر اسی رشتہ لواں گے. پہلی سوچ تو یہ ہو, منڈا ساڈا جی سونی کڑی ہونی چاہیے, مالدار ہونی چاہیے, کوئی پریشانی نہ ہوئے, بڑا خاندان ہونا چاہیے. دوسری طرف خاتون کے گھر والوں نے ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ لڑکے کی آمدن ہو, ذاتی گھر ہو, دیگر ذرائع اس معیار کے ہوں کہ تب ہم نے پیشکش قبول کرنی. منڈا چنگا گھر دا مالک ہوئے, کمان والا ہوئے, چنگی گڈی ہر چیز ہونی چاہیے, پھر اسی رشتہ لاواں گے. ایویں اسی کسے عام منڈے دا رشتہ نہیں لینا. اچھا, تاخیر کی ایک وجہ شادی سے متعلق رائج رسمیں بھی ہیں. دونوں خاندان ان خود ساختہ رسمیں پوری کرنے کے خاطر اخراجات کا انتظام اور مناسب وقت کا انتظار کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہیں. اب جناب شادی تو ہونی چاہیے بڑے سے ہال کے اندر, ہال 4-5 لاکھ روپے کا لگ رہا ہے, 3-4 لاکھ روپے کی روٹی لگ رہی, 10-12 لاکھ روپے جناب ہال والوں کو دینے, پہلے پیسے اکٹھے ہو جائیں, یہ ساری رسمیں کرنی ہیں, پھر اس کے بعد ہم نکاح کریں گے. اب اس کو تیار کرتے پیسہ اکٹھا کرتے 4-5 سال لگ جاتے, یا پھر قرض اٹھا کے ساری زندگی کے لیے اس کے نیچے دفن ہو جاتے. اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور کریں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. پہلا, سورہ نور کی آیات مقدسات میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, تم میں سے جس مرد یا عورت کا نکاح نہ ہوا ہو اس کا نکاح کرا دو. مزید فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اگر وہ نادار ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا, اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. اب یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے مالی حیثیت کے بارے میں بتا دیا. او اللہ کے بندے, اگر تو غریب ہے نا تو ذات کے اوپر یقین رکھ, وہ تجھے مالدار بنا دے گا. دوسری ہم دیکھیں گے خاندانی معیار. مالی حیثیت تو یہ ہوگی نا جی, جو قرآن نے بیان کی مالی حیثیت جو تم دیکھتے پھرتے ہو یہ معیار نہیں ہے, اللہ کا فضل معیار. دوسری بات, ہم خاندانی معیار کو دیکھتے. سیدنا ابو حاتم مزنی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, آپ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے آقا جی نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد. یعنی جب تمہاری خاتون کی طرف سے ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اس سے نکاح کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے, دین اور اخلاق کی بجائے فقط بڑے خاندان اور زیادہ مال وغیرہ پر ہی نظر رکھو گے تو زمین میں ایسا فساد برپا ہوگا, ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ تم پھر اس کو قابو نہیں کر سکو گے. یہ ہے جی خاندانی معیار. مالی حیثیت کیا, اللہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا, تم نکاح کرو, غنی میں کروں گا. اچھی نوکریاں, اچھا بزنس, یہ سب شیطان کا تمہارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. بھائی رازق تو اللہ ہے نا, رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے, تجھے کس بات کی ٹینشن. تو محنت کر, اپنا سلسلہ کر, احکام پورے کرتا جا. جس کے دیکھیے 5 انگلیاں اللہ نے برابر نہیں پیدا فرمائی, ہر انسان کو اللہ نے برابر نہیں رکھا. ایک بندہ وہ ہے جو اتنا کاروبار میں آگے چلا جاتا ہے, 500 بندہ اس کا ملازم ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے ساری زندگی اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا. یہ تقسیم میرے مالک کیا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ جتنا عطا فرما دیتا ہے, اس میں کوئی اپنا زور زبردستی نہیں کر سکتا. ڈاکوؤں کی بھی پوری نہیں پڑتی ساری زندگی. اب جو میں نے اب تک دیکھا ہے, یہ اس نصف صدی کے اندر جو میں نے ابھی تک یہ معاملات دیکھے, لوگ بے ایمانی کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دوسروں کا حق کھاتے ہیں, کھا کے کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں. پھر جب ان کو حکومت پکڑتی ہے, قانون پکڑتا ہے, جیلوں میں پھینکتا ہے, پھر وہی کمایا ہوا چھڑوانے کے لیے لگا دیتے ہیں. پہلے پیسہ کمایا دھوکہ دے کے, فراڈ کر کے, ظلم کر کے, جبر کر کے, پہلے وہ کما لیا, جب وہ آ گیا پھر اس کے قانون نے پکڑ کی, اب اپنے آپ کو چھڑانے میں وہی لگا دیا. تو ایسی مصیبت میں پڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے مالک نے جو تجھے اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر خوش رہے, سکون سے رہے. اچھا جی, ایک بات یہ ہو گئی کہ اگر تم لوگ
ان خاندانوں کے چکروں میں پڑو گے، لڑکے کا اخلاق نہیں دیکھو گے، اس کی عبادت نہیں دیکھو گے، وہ نیک ہے، پاسا ہے، عبادت گزار ہے، وہ لڑکا اللہ کا فرما بردار ہے، اگر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے زمین پر فساد پیدا ہو جائے گا۔ خاندانی معیار اللہ نے یہ بتایا۔ دوسرا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ فِيهِ، یعنی اگر پیغام بھیجنے والا لڑکی والوں کی طرف سے طرح مالدار اور بہت بڑے خاندان کا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، یعنی جب تمہاری خاتون کی طرف ایسا شخص کا پیغام نکاح کا آئے یا بھیجے جس کے دین داری اور اخلاق کو تم اچھا سمجھتے ہو، فوراً اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ لڑکے کو دیکھنے کا معیار اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ دیندار و اچھے اخلاق کا مالک۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 1084 اور 85 نمبر پر روایت موجود ہے، اور امام بہقی علیہ رحمہ نے بھی اس کو 13481 نمبر پر روایت کیا۔ لڑکے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیندار اور اچھے اخلاق کا مالک۔ یہ جو ہمارے دل کے اندر شیطان نے پیدا کیا نا، علی کوئی کاروبار ہی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، نوکری کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے وہ تو میں نے دینا ہے، وہ تو میں اپنے فضل سے دوں گا، تجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ رازق تو ہے یا اللہ ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رزق دوں گا نا، تم نے جو دیکھنا ہے نا خاندان کے نام پر اس لڑکے کا تم نے اخلاق دیکھنا ہے، اس کا دین دیکھنا ہے، دیندار ہے، اخلاق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب نے کہا نکاح کر دو اس کے ساتھ۔ چلو خود سا اب یہاں پر جو رسم و رواج کا ایک طوفان ہمارے سروں پر چڑھا ہوا ہے، خود ساختہ رسم و رواج کو پورا کرنے کی خاطر نکاح میں تاریخ کرنے والوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں زوجوا اولادکم اذا بلغوا لا تحملوا اثامہم، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دو، بلا وجہ تاخیر کر کے انہیں گناہ میں مبتلا کرنے کا بوجھ اپنے سر مت لو۔ یہ مسند امام احمد بلکہ مسند فاروق اعظم ابن الکثیر کے دوسری جلد صفحہ نمبر 141 اور روایت ہے 508 نمبر پر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ زوجوا اولادکم اذا بلغوا لا تحملوا اثامہم، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے، بالغ ہو گئی، نکاح کی عمر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، بالغ ہو گئی، کیا کرو؟ فوراً سے پہلے نکاح کرو۔ اچھا جی اب تم نکاح نہیں کرو گے تو لڑکے منہ ماریں گے، یہ ساری رات فونوں کے اوپر یہ جو جتنی بھی خرافات ہیں اس وقت، منبر کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسی بات یہاں پہ کی جائے، بس آپ خود سمجھیے کہ یہ جو اس وقت بے راہ روی ہے، عشق و معشوقی ہے، یہ جو سارا گھومنا پھرنا ہے، یہ سارا جو مبتلا ہو چکا ہے ہمارا نوجوان طبقہ، یہ کیوں ہو چکا ہے اس گناہ میں مبتلا؟ ہماری کوتاہی کی وجہ سے۔ بچہ ہمارا جوان ہو گیا تھا، ہمیں پتہ ہو گیا تھا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا، ہم نے اس کا نکاح ہی نہیں کیا۔ وہ نکاح جو تیری نظروں کو نیچے رکھتا ہے، تیرے دامن کو پاک رکھتا ہے، آپ نے تو وہ انتظام ہی نہیں کیا۔ اب وہ جتنے گناہ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار باپ ہے، اس کا ذمہ دار ماں ہے۔ آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی اگر باہر منہ مارتے پھر رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کے معاملات کرتے پھر رہے ہیں تو اس میں ماں باپ قصوروار ہیں، ان کا گناہ ان کے سر پہ آئے گا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ کیوں ان کو گناہ میں مبتلا کرتے؟ نکاح کرا دے، خواہ جوان ہوا ہے، تانوں پتہ لگ گیا منڈا جوان ہو گیا، کڑی جوان ہو گئی، چلو نکاح کراؤ۔ یہ سب ہم نے اپنے مصنوعی معیارات بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے تو قرآن کا آپ کو بتایا ہے کہ اس کی مالی حیثیت کے بارے میں، اس کے خاندانی معیار کے بارے میں، یہ رسم و رواج کے بارے میں، یہ سارے ایسے خوفناک طریقے ہیں حضرت جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام پر عمل کے لیے زندگی کے معاملات کو چھوڑنا نہیں پڑتا، بلکہ تمام فطری تقاضے جاری رہتے ہیں، فقط انہیں اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طرز عمل پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر حضرت صاحب مجھے یہ بتائیے، اسلام کا کون سا ایسا قانون ہے یا اللہ رسول کا کون سا ایسا حکم ہے جو آپ کے معاملات کو روک دیتا ہے؟ آپ کی نوکری کو روک دے، آپ کی رشتہ داری کو روک دے، آپ کے تعلقات کو روک دے؟ کون سا ایسا معاملہ ہے؟ صرف ہم نے نا اسلام کے سانچے میں ڈھلنا ہے، ہم نے صرف اسلام کے احکامات کو ماننا ہے، ورنہ قبلہ اسلام تمہارے معاملات کو روکتا نہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ بندہ فوجی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟
بندہ مسلمان بھی ہے، جج بھی ہے، بندہ مسلمان بھی ہے، پولیس والا بھی ہے، بندہ مسلمان بھی ہے، انجینئر بھی ہے، بندہ مسلمان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اسلام نے اس کو ڈاکٹر بننے سے روک دیا، انجینئر بننے سے روک دیا، جج بننے سے روک دیا، فوجی بننے سے روک دیا؟ کون سا ایسا عمل ہے اسلام کا جو تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ نہیں بھائی، اسلام کسی بھی تقاضے کو روکتا نہیں، تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، بس ہمیں شریعت مقدسہ کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو نکاح کا مقصد ہونا چاہیے، جو نکاح کے مقاصد ہونے چاہیے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ آج تک ہمیں یہی نہیں پتا نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ بس شادی کر دو جی، چل رہی رسم چل رہی، کر دو کر دو۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر اچھے عمل کی بنیادی مقصد فقط یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ یاد رکھیے، نکاح کا پہلا مقصد کیا؟ کوئی بھی عمل، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے، مجھ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ پہلا مقصد یہ ہے۔ اور نکاح کرنے والے کا بھی اولین ارادہ ہونا چاہیے کہ اس سے رضا الہی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے طبی تقاضے کی خاطر نکاح کا حکم فرمایا۔ اسی کو کھلے سانٹتے نہیں ہے نا جی، بے لگام جانور تے نہیں ہے نا، منہ چوک کے جتھے مرضی منہ مار دے پھر یہ۔ اللہ نے شریعت مطہرہ کے ذریعے، حضور کے صدقے، اللہ نے ہمیں نکاح کا ایک بہترین عمل عطا فرمایا ہے، حکم فرمایا۔ میں نکاح کے ذریعے اس حکم خداوندی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کروں گا اور رب کریم کی رضا پاؤں گا۔ یہ پہلا مقصد نکاح کا ہونا چاہیے، نکاح کا پہلا مقصد۔ اب یہ ایک تمہارا سوچنا، تمہاری ایک یہ والی نیت تمہارے آخری سانس تک، نکاح کے آخری لمحے تک، یہ تمہیں اس کا اجر و ثواب دیتی رہے گی۔ آپ جاگ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کیا۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے والی دو عالم، فخر دو عالم، صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی روایت کیا۔ اما جی فرماتی ہیں النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے تو جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی 1846 نمبر پر روایت موجود۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ اب اگلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، دوسرا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر انسان اولاد کی اچھی پرورش اور دینی تربیت کر کے، تو یہ اپنے والدین کے لیے جہان دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور کل محشر والے دن بھی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھی اولاد ہو، حضرت ماں باپ زندہ ہوں تب بھی تابع دار رہتی ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں پھر بھی ان کے لیے دعا اور خیرات کے انتظام کرتی رہتی ہے۔ ماں باپ کے زندہ ہونے پر بھی ان کی تابع دار رہتی ہے، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی اچھے اعمال کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے اور ان کی نیکیوں میں اضافے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے نکاح کا؟ نیک اولاد کا حصول۔ میں نے جب بھی نکاح پڑھایا نا جی، نکاح میں دعا میں نے یہ لازمی کیا ہے، پہلی یا اللہ ان بچوں کو شریعت کا پابند رکھنا، دوسرا یا اللہ ان کے دلوں میں نا پاکیزہ محبت پیدا کر دینا، تیسرا یا اللہ ان کو رزق حلال وسیع دینا، چوتھی یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد بھی دینا۔ آقا جی کے روضہ انور کی، اپنے گھر کی ان کو زیارت نصیب کرنا۔ یہ دعائیں دے کر، یہ دعائیں پڑھ کے، تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی نکاح کا مقصد حاضر ہو جائے، ہم نکاح کیوں کر رہے ہیں۔ آج سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، حضرت سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے مہنگے مہنگے ترین ہوٹلوں کے اندر، مہنگی مہنگی جناب وہ مینیو کھانوں کے اندر، اور وہ کم از کم 15-20 لاکھ ہیں، کم سے کم 15-20 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں۔ 2-4 لاکھ روپیہ پکانے والے لے گئے، 2-4 لاکھ روپیہ اس کا سامان لانے میں لگ گئے،
5-7 लाख रुपया होटल वाले ले गए, फिर गाड़ियों का, और जो आज कल नया अजाब हमारे सरों पर मुसल्लत हुआ है। मैं हैरान हो गया, कल मुझे एक साथी ने बताया कि मैंने जो अपनी बेगम का मेकअप करवाया था वो 1.5 लाख रुपए का ब्राइडल मेकअप हुआ है। मगर तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, 1.5 लाख रुपए का मेकअप सिर्फ एक इवेंट का जी, एक इवेंट का 1.5 लाख रुपए का मेकअप कर दिया, वो जरा एक रात नहीं चलना। यानी इतना जुल्म हम पर कर दिया गया है कि हमारी बच्चियों को, हमारी बड़ों को इस एहसास कमतरी का शिकार बना दिया गया है कि तुम इंतहाई बदसूरत हो, इंतहाई कोढ़ी हो, इंतहाई गंदी शक्लें तुम्हारी, हम मेकअप करेंगे तो तुम खूबसूरत लगोगी। अल्लाह की कसम, मेरा रब सोना कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैं बड़ा सोना और खूबसूरत पैदा किया था। और ये एहसास कमतरी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी बच्चियां, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए तो माँ बाप के सर पर अजाब बन के मुसल्लत हो जाती है, मैं तो मेकअप कराना ही कराना है, मैं तो मेकअप कराना ही कराना है, फलाने पार्लर तो कराना है, फलाने पार्लर तो कराना है। हजरत वो जो 1.5 लाख रुपया उस पार्लर वाली को दिया जा रहा है, जो 20 लाख रुपया उस होटल वाले को दिया जा रहा है, और इन गैर शरई रसूमात के अंदर जो है वो खर्च किया जा रहा है, वो आप 25-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया बच्चों को नहीं दे देते, ले मेरा पुत्र जिंदगी दी इब्तिदा करो, आप पढ़ो कि जिंदगी दी इब्तिदा करो। ये हमने आपको स्टार्टअप दे दिया है, ये पैसे पकड़ो और अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है तरीके से गुजारो, चलो। ईमान से बताओ, उनके लिए फायदा मंद होगा या नुकसानदेह होगा? ये होटलों ने, ये गैर शरई रसूमात ने, ये इन मेकअपों ने उनके घरेलू मामले के अंदर क्या अहम किरदार अदा किया है? एक टेढ़ी पैसे तो भी अहम किरदार अदा किया है। अम्मा जी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, आपका इरशाद गिरामी, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू। यानी बंदा जब वफात पा जाता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम आमाल को मुनक़ते कर देता है, उसका जो सवाब हासिल करने का खाता है वो बंद कर दिया जाता है, इनक़ता अमल, उसके तमाम आमाल को मुनक़ते कर दिया जाता है। इल्ला मिन सलासतिन, सिवाय 3 के, सदक़तिन जारिया, सदका जारिया, और इल्मिन युंतफ़अु बिही, वो इल्म जो उसको नफा दे। यानी मैंने कुरान पढ़ाया, आगे उन्होंने कुरान पढ़ा, अब वो कुरान पढ़े या पढ़ाए, दोनों सूरतों में मुझे नफा है। मैंने हदीस पढ़ी, मैंने उसको पढ़ाई, अब वो हदीस पढ़े या पढ़ाए, दोनों सूरतों में मेरा नफा है। अगर वो पढ़ाता है तो ये तो सिलसिला सुभान अल्लाह चल पड़ा ना जी, मेरा शागिर्द, फिर उसका शागिर्द, फिर उसका शागिर्द, फिर उसका शागिर्द। अब आप अंदाजा कीजिए ये कहां तक सिलसिला चलेगा, ये कयामत की दीवारों तक चलेगा। जब तक वो चेन चलती रहेगी आमाल की उसको सवाब मिलता रहेगा। तीसरा मेरे आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू, वो औलाद जो माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए नेक अमाल उन तक पहुंचाती रहे। औलाद का हर अमल नेक अमल। हमारे हाँ जो आम रूटीन में रिवायत, हम हर साल बरसी करते हैं अपने बुजुर्गों की, सालाना खत्म दिलाते हैं, वैसे आम महाफिल भी उनके लिए इनकाद कर दी, खैरात का कोई सिलसिला चला दिया। ये सारे इस अले सबाब के ही माँ बाप के मरने के बाद खत्म शरीफ दिलवाते हैं। हमारी जुबान में उसको कुल कहते हैं, साता कहते हैं, 40वां कहते हैं, है ये सारी इस अले सबाब की शक्लें। बरसी कह लें आप, उनके लिए को मदारिस, मसाजिद, जो भी नेक अमल है, आपका कोई भी नेक अमल आपके माँ बाप के लिए, तो अपने निकाह के मकसद के अंदर एक मकसद ये होना चाहिए, अल्लाह ऐसी औलाद दे तो जिंदगी में भी फायदामंद हो, मरने के बाद भी हमारे लिए फायदामंद हो। मैं अक्सर ये अर्ज करता हूं, ये सही मुस्लिम शरीफ की 1631 नंबर पर रिवायत मौजूद। वो औलाद जो माँ बाप के लिए मरने के बाद भी नेक अमाल करती है, साले अमाल करती है, खैरात सदका करके उनके लिए को अच्छा सबब पैदा करती, ऐसी औलाद का हुसूल निकाह का मकसद होना चाहिए। पहला मकसद अल्लाह रसूल की रजा, दूसरा मकसद नेक और साले औलाद की हुसूल। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी ला उकरिहु नफ्सी अलल जिमाइ रिजाअ अन युखरिजल्लाहु मिन्नी नसमतन तुसब्बिहुल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल
रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरा शहवत परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अपने नफ्स को हुकूक ज़ौजियत अदा करने के लिए मजबूर करता हूं, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला उसके जरिए मुझे ऐसा बच्चा अता फरमाएगा जो रब्बे करीम की इबादत करने वाला होगा। मेरे आका जी अला, ये सुनन बहीकी शरीफ के अंदर, सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहीकी अलैहिर्रहमा ने 13,460 नंबर पर रिवायत को नकल किया। हमारा मकसद क्या है अमले ज़ौजियत करने का? अल्लाह नेक औलाद दे, वो औलाद दे जो हमारे मरने के बाद हमारी जिंदगी में अल्लाह की इबादत करे और हमारे मरने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह औलाद दे तो ऐसी दे। हजरत मैं आपको अर्ज करूं, अब मुझे किसी दलील देने की जरूरत नहीं है कि फलानी किताब में लिखा है, फलानी किताब में लिखा है। जो चीज अमली तौर पर आप मुशाहिदा कर सकते हैं ना, उसके लिए किताबी दलील की जरूरत नहीं है। लाहौर के अंदर यतीम खाना है बुजुर्गों का, आप उन बुजुर्गों के यतीम खाने में चले जाएं। खवातीन का भी यतीम खाना है, बूढ़ी औरतों का भी और बूढ़े बाबों का भी। वहां पर जाकर आप टटोले उन बाबों को, उन माइयों को आप मिले। कई मरतबा इसके इंटरव्यू आ गए। औलादें जिंदा हैं, औलादें जिंदा हैं, औलादें कामयाब हैं, औलादें डॉक्टर हैं, औलादें वकील हैं, औलादें जज हैं, औलादें बाहर के मुल्क में काम करती हैं, बाहर ममालिक में वो काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अच्छे भले खा पी रहे हैं, लेकिन बाप को और मां को बूढ़े यतीम खानों में उसने जमा किया हुआ है। वो मां बाप जिन्होंने सारी जिंदगी उसी औलाद की कामयाबी की खातिर कर्जे भी उठाए, मुशक्कतें भी की, उनके खातिर अपने आप को ज़बा भी किया, सारी सबूतें मुश्किलें बर्दाश्त की, वही औलाद मरी नहीं है, गरीब नहीं है। एक बाबे का इंटरव्यू मैंने देखा जिसके 7 बेटे थे, 7 बेटे, सातों के सातों पढ़े लिखे, एक डॉक्टर था, एक वकील था, एक जज था, बाकी कारोबारी सन। एक फीस मर के न जी अपने प्यो ते नहीं लगनी सी जे वो अपने नाम रखदा, लेकिन उसने अपने 7 बेटों का बाप यतीम खाने के अंदर बैठा हुआ है और मर नहीं गए उसके बेटे, जिंदा है, औलाद जिंदा है और मां बाप यतीम खाने में। ऐसी औलाद दुनिया के अंदर जहन्नम का नजारा होती है। अब वो वहां पे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? वहां पर उसको कोई हदियात पेश करेगा? और नहीं, वहां पर खैरात आएगी, खैरात आएगी, लोगों के मालों की मैल आएगी, वहां पर भीख आएगी। भिखारी बना दिया उसने जिंदगी में अपने बाप को, भिखारी बना दिया, भिखारी बन के वो बैठा हुआ है, लोगों की खैरात में पल रहा है और 7 बेटे। हमारा मुआशरा बड़ा जो है, मैं कहता हूं बेटे और बेटी दोनों की जिम्मेदारी यकसा है, मां बाप की खिदमत में दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जरा वो है ना जी, तो खवातीन को बड़ा वो सॉफ्ट कॉर्नर दे देता है। भाई खिदमत में कौन सी तुम्हें जो है ना जी स्पेशल पावर की जरूरत है? मां बाप के लिए बेटा भी उतना ही अहमियत का हामिल है जितनी बेटी अहमियत की हामिल है। एक बुजुर्ग आदमी 2 टाइम रोटी खा लेगा, 3 टाइम रोटी खा लेगा। क्या 2 टाइम की रोटी भी आज हम नहीं अपने मां बाप को कर सकते? और अगर नहीं दे सकते तो ऐसी औलाद पर तुफ है, दुनिया के अंदर जहन्नम का नजारा है। तो फारूक आजम कहते हैं, मैं जब भी अपने आप को तैयार करता हूं ना, तो मैं कहता हूं या अल्लाह औलाद ऐसी दे भी जेरी तेरी इबादत गुजार होवे, नेक होवे, मरण तो बाद भी जेरी है ना जी वो साढ़े जिंदगी में तो को पुछदा नहीं ते मोया नु तुसी खत्म दिवा दिवा के राजी करो, इंज नहीं होना। मैंने कल अर्ज किया था दरसे हदीस के दरमियान, मैंने अर्ज किया था कि जहां पर आप जिंदगी में अपने तमाम मामलात का ख्याल रखते हैं कि ये मैंने पैसा जमा करना है अपनी बेटी के जेवर के लिए, ये उसकी शादी के लिए, ये उसके फलां मामलात के लिए, ये उसके तालीम के लिए, इन मामलात के लिए आपने जमा करना है। वहीं पर 2 चीज़ों के लिए और भी जमा करो। एक, अल्लाह ताला का घर देखने के लिए। सारी जिंदगी बंदा दूसरों की जरूरियात को पूरा करते 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 उम्र गुजर जाती है, बंदा अल्लाह का घर नहीं देख सकता, हज उम्रा नहीं कर सकता। एक हज उम्रे के लिए अपना एक अकाउंट बनाओ, अपनी तनख्वाह का 1% 2% उसमें डालो, और एक अकाउंट वो बनाओ कि मैंने मरना है, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के लिए, मेरे कफन के लिए, मेरे दीगर मामलात के लिए मेरी औलाद भिखारी ना बनी फिरे। हुण चाचा देवे तो हुण ताया देवे, रोटी उन्हां दी बनदी है, रोटी फलाने दी बनदी है,
ہوں جناب ایک تلیا بھی ہے ایک نہ اولاد کو وصیت کر دو میرے مرنے کے بعد میرے کفن دفن قبر کے لیے. آج 40,000 روپے گورگن لے رہا ہے اور لاکھ روپے میں قبر تیار ہو رہی ہے. کدھر جاؤ گے؟ اپنی قبر کے لیے خود تیاری کرو, اپنے کفن کے لیے خود تیار کرو, اپنے ہاتھوں سے کفن تیار کرو. مرنا تو ہے نا, مرنا ہے. وہ حقیقت ہے جو کائنات کا کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا. وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, وہ عیسائی ہو. تو میں بحیثیت مسلمان مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کیوں نہ کروں؟ اولاد کو کیوں محتاج کر کے جاؤں؟ آج حضرت مرنے کے بعد اگر 4-5 بیٹے ہیں نا تو اب منہ دیکھ رہے ہو تو ایک دوسرے داؤن پہ ہو تو خرچہ کون کرے گا؟ میت خرچہ کون کرے گا؟ تو بڑا ہے, تیرا حق بنتا ہے, تو کر, تو بن. چلو جی سارے ملاؤ جی, چندہ پاؤ جی, چندہ پاؤ. چلو مسجداں تو چندے تے چل دیا نے, ٹھیک ہے, لیکن میتاں بھی چندے تے چلنے لگ گئی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی رسوا نہیں ہونے دینا. اتنا کر کے جانا ہے کہ تمہاری قبر تیار رہے. بھائی اے پیسے پہ دے, اے میرے کفن دفن دے, کسی کو لینڈ دی لوڑ نہیں, ایتھوں پیسے چکنے تو میرے تے خرچہ کر دینا. اب تو ہر چیز انسٹنٹ ہو گئی نا جی. اچھا جی, اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولاد ایسی مانگو کہ زندگی میں بھی اللہ رسول کی تابع دار ہو, مرنے کے بعد بھی تیرے لیے عزت کا سبب بن جائے. اے نہ ہوئے کہ جنہوں نے پوچھے نا مرن تو بات ہے ختم. اب میتیں ہو رہی ہیں نا جی, اب کل شریف کے ختم ہو گئے, ساتے ختم ہو گئے, 40ویں ختم ہو گئے, جڑے بڈھے ٹھہرے رہ گئے نے, پچھلی ساری نسل رہ گئی, وہ کرا کرو دے تکرار کرو دے. نوی نسل جدت کے نام پر اور نہیں ہمارے شریعت کے اندر بدعت کے نام پر, بدعت کے نام پر وہ سارا کچھ بند کی جا رہی. بدعت کے نام پر سب کچھ بند کیے جا رہے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میں روضہ رسول پر کھڑا ہوں, سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واجہ شریف ہے. میں نے کھڑا ہو کے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. میں درود پاک پڑھی جا رہے ہیں. ایک بندہ میرے کو لگا بدعت, کہنا شرک 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 شرک, بدعت 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 بدعت. میں پڑھ لیا, میں کہتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ہے بدعت, یہ شرک ہے, تیری مت ماری گئی ہے, دماغ خراب ہے تیرا. جی اسی روضہ رسول سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا, اور کتنے پڑھنا ہے؟ کدھر جائے گا وہ حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہ کتنے جائے گا؟ آپ یہاں پر دیکھیں نا جی, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بڑا کوئی زیر ٹل 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 لا لو کے تسی یہ کہہ سکتے ہو جناب یہاں پر یہ پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی, یہ پڑھ لو. چلو جی اتھے جا کے بھی تسی یہی پڑھنا ہے تو پھر رہنے دو, جان دی لوڑ کی. سامنے حضور آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کے سامنے سرکار موجود ہیں, اور آپ وہاں پر جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے. ایسی اولاد تو بندہ بے اولاد ہی چنگا ہے. یہ بدعت کے نام پر خرافات دماغوں کے اندر, لوگوں کے بچوں کے دماغوں کو نا ٹیون کر دیا ہے بدعت کے نام پر. آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں لیکن عمل کی اصل تو موجود ہے نا. اس طرح ثواب کرنا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم کل نہیں کہتے, ٹھیک ہے, نہ کہو, کو ہونا دے دو, اس طرح ثواب کر دو, ختم شریف کر دو, ختم قرآن کر دو, کو اور نہ دے دو, لیکن اس کے پیچھے اپنے دماغ کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کو باہر نکالنا یہ بدعت ہے. تمہیں پتہ ہے بدعت کس بلا کا نام ہے؟ تمہیں پتہ ہے شرک کس بلا کا نام ہے؟ اور تمہارے اس فتوے کی زد میں کون کون آ رہا ہے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میزبان رسول, آقا جی کی وصال کے بعد قبر رسول پر ایسے نا اپنا چہرہ شریف لگا کے, تے وہ تو بھی ایسی ایسی مخلوق کہنے لگے ہو یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ بدعت ہو گیا. آپ نے جلال آ گیا, فرمایا بڑا صوفیہ بڑا مولویہ, میں نہیں پتا کون ہے, میں نہیں دسنا ہے, تو میں میزبان رسول ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے میں ان کو ریسیو کرنے والا تھا, میں ان کا میزبان تھا, تو آج میں دین سکھانے لگا. یہ جو بدعت کے نام پر, شرک کے نام پر بچوں کا دماغ خراب کر دیا گیا ہے. حضرت علم نہیں ہے نا, تو یہ کہنے میں اللہ و رسولہ عالم, یہ آدھا علم ہے, یہ آدھا علم ہے. اللہ و رسولہ عالم, میں نہیں جانتا, اللہ رسول جانتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ انکار کر دیں صرف کس بیس پر کہ یہ بات بخاری میں نہیں ہے, یہ بات مسلم میں نہیں ہے. وہ تو 200 سال بعد آ رہے ہیں, وہ روایتیں تو 200 سال بعد کٹھی کر رہے ہیں. حضرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین ہیں, جو دیگر کتب کے اندر موجود ہے, صحیح احادیث موجود ہے, آیات کی نصوص موجود ہے, آپ ان کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ صرف یہ بتائیں.
اب جس نے شرک یا بدعت کا فتویٰ لگایا انہیں کنے تلایا؟ یہ قرآن تلایا یا حدیث تلایا؟ یا قرآن تلایا یا حدیث تلایا انہیں فتویٰ؟ اب صرف یہ بتائیں حضرت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو شرک کہنے والا، بدعت کہنے والا آپ مسلمان رہے گا؟ انہیں اللہ نو بدعتی کہتا، اللہ نو مشرک کہتا، رسول اللہ نو مشرک کہتا، بدعتی کہتا، صرف کس بنا پر؟ جہالت کی بنا پر۔ آج ہمارا جتنا بھی دین ہے نا جی، وہ فیس بک کا دین ہے یا یوٹیوب کا دین ہے۔ کتابہ پھرولنا، کتابہ کھولنا ختم ہو چکا ہے۔ ذرا جی گل ہونی نہیں تو منڈے فوراً تو پہلے موبائل کھول لینے اے کتابہ کس بات ہے، انہوں آگ لا دو۔ اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ سب سے پہلے ان کو اڈیکٹ کرو ان چیزوں کا، بجائے اس کے کہ آپ کو مسئلہ درکار ہو آپ اصل کتاب کھولیں، آپ قرآن مجید کھولیں اور اس میں سے اپنے مسئلے کا حل نکالیں۔ نہیں، فوراً تو پہلے موبائل کھولیں گے، اتنے جناب فیس بک پہ کی لکھا ہے، یوٹیوب پہ کی لکھا ہے، اندر دوسرے جگہ تک کی لکھا ہے، بس ایک دین ہو گیا ساڈا۔ اور اس نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے ذہنوں کا کہ ہماری نوجوان نسل ویسے ہی متنفر ہو گئی ہے دین سے۔ وہ اپنے آپ کو اچھا جی تھوڑا جہا پڑھے لکھے نہیں ہوئے تو ٹوپی چوک کیا ہماری، چلو ننگے سے نماز، پھر دلیلاں دینے ننگے سر بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا، ننگے سر بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا۔ بھائی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں پتا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے ساتھ رکھی ہیں، ایک سر انور پر پگڑی یا ٹوپی، دوسرا چہرے مبارک پر داڑھی۔ یہ دو چیزیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سانس تک حضور کے ساتھ رہی، اور یہی دو چیزیں ہماری غائب ہو گئی۔ باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا یہ نہیں کیا، یہ کیا یہ نہیں کیا، یہ کیا یہ نہیں کیا۔ مجھے ایک روایت آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی لمحے پر اپنی داڑھی شریف کاٹ دی ہو؟ صرف ایک، پوری زندگی دا چیلنج ہے، میرے جدو تک سان ایک چیلنج ہے، ساری زندگی میں تہاڈی نسل دا نوکر رہاں گا، صرف ایک روایت دکھاؤ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹ لیتی ہو۔ آپ نے من دیتی جناب، جتنے بھی مونے بیٹھے ہو صرف مینوں اتنا دسو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ عمل سی نہیں۔ اب منگے سے ٹورن بتا رہے ہیں کیا ہو گیا یار؟ وہ چیز جس میں اختلاف نہیں ہے وہ نہیں کرنی، تو اختلاف ہے مر جانا ہے۔ ایسی اولاد نالو بے اولاد ہونا چنگا ہے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہونا چاہیے، اولاد اللہ دے تے نیک تے چنگی اولاد دے جی زندگی دے اندر شریعت دی پابند ہوئے، مرن تو بعد سارے وال بخشش اور مغفرت دی دعا کریں۔ تیسرا مقصد ہے پاک دامنی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا جی نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین افراد کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر آپ نے راہ خدا کے مجاہد اور مکاتب کے ساتھ تیسرے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من نکاح الذی یرید العفاف، یعنی وہ شخص جو خود کو گناہ سے محفوظ رکھنے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار ہو جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف میں 1655 نمبر پر اور سنن کبریٰ شریف کے اندر 5307 نمبر پر صحیح روایت موجود ہے۔ جو نکاح کرتا ہے پاک دامنی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، مجاہد کا مددگار ہے، مکاتب کا مددگار ہے، جو آزاد ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور اس کا مددگار جو نکاح کرے اللہ اس کا مددگار۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رزقہ اللہ اماءۃ صالحۃ فقد اعانہ علی شرط دینہ فلیتق اللہ فی الشرط الثانی، جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی اس کے نصف دین پر مدد فرمائی۔ بیوی نیک مل گئی، ادھا دین اندہ بچ گیا۔ اور پھر آقا جی نے فرمایا باقی نصف دین میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے۔ یہ المستدرک میں 2681 نمبر پر بڈی نیک مل جائے تو نسنا سور جاندیاں نے، بڈی جی کپتی مل جائے تو دنیا دے اندر ہی جہنم دا نظارہ آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کپتی رن مل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن سے ٹک ٹاک آیا، اے بلاواں آئیاں، ساڑیاں رنہ بڈیاں بھی جڑیاں نا جی وہ بچیاں کی حرکتاں کر رہی ہیں۔ سنجیدگی، معاملہ فہمی، وہ دوس دس نظر، وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ ہمیں ہماری خواتین کو انہوں نے احساس کمتری کا شکار کر دیا، اور یہ جتنے بھی وہ اپنی زندگیوں کو دکھاتے ہیں جی ہماری بڑی لگژری زندگی ہے، بڑی کاراں تے بڑے بنگلے تے بڑا ارلم پرلم،
ان کی زندگیوں میں جا کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے ڈپریشن کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا ہوا ہے. ان کی زندگیاں عذاب ہو چکی ہیں. وہ صرف دکھاوے کی زندگی ہے, حقیقت میں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, وہ بالکل خالی بانڈے ہیں. ہمیں جو ہمارے رب نے دیا نا جی, الحمدللہ سکون کی زندگی دی ہے. ہم اپنی نیند سوتے ہیں, اپنی نیند جاگتے ہیں. اللہ ہمیں لقمہ حلال دے رہا ہے, نیک اولاد, نیک بیوی. ہماری گھر کی خواتین جو ہے وہ ان کو دیکھ کر, خربوزے کو دیکھ کر, خربوزہ جو رنگ پکڑتا ہے, یہ رنگ بڑا خطرناک ہے, یہ رنگ بڑا خطرناک ہے. شکوے کی زبان ہمارے ہاں نہیں تھی, لڑائی کی زبان ہمارے ہاں نہیں تھی, طلاق کی زبان ہمارے ہاں نہیں تھی. ہماری مائیں, ہمارے باپ بچیوں کو ودا کرتے ہوئے کہتے پترا جات رہی ہیں تو تیری لاش آنی چاہیے, تو نہ آمی. ہنسی خوشی آ میرا بچہ, صلح صفائی کے ساتھ جتنی مرضی مرتبہ آؤ, لیکن روس کے تو ساڈے کول نہیں آنا. آج بچیوں کو فون پر ٹیوشن دی جاتی ہے. ہر روز بچی اپنی ماں سے ٹیوشن لے رہی ہے. آج میں نے ساس کو کیسے جواب دینا ہے, آج میں نے نند کو کیسے جواب دینا ہے, آج میں نے شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے. جو بچی حضرت صاحب اپنے فون پر ٹیوشن لے روزانہ ماں سے, وہ طلاق کی ڈگری لیتی ہے, اس کے لیے پکی ہے طلاق کی ڈگری. آج ہمارے وہ رشتے جو ہماری نسل میں تھے, آج ہماری اولاد کی نسل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ سنجیدگی, وہ معاملہ فہمی, بندہ کماتا تھا, جتنا لاتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا, احساس کمتری کی وہ شکار نہیں تھی کہ میک اپ لگاؤں گی تو میں خوبصورت لگوں گی, میں انتہائی بدصورت ہوں, میک اپ لگے گا تو میں خوبصورت لگوں گی, میک اپ نہیں ہے تو میں خوبصورت نہیں ہوں. اس کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا زیور حیا ہے. اس کو اتنا یقین تھا میرا حسن میری پاک دامنی ہے, میرا زیور میری حیا ہے, میرا حسن میری پاک دامنی ہے, میرا اصل جو سرمایہ وہ ایمان ہے. حضرت اس کے اپنے شوہر کے ساتھ وفا ہے, اپنی اولاد کے ساتھ وفا ہے. ہماری ماں نے وقت گزارا ہے اور بڑا خوبصورت اور شاندار وقت گزارا ہے, انہوں نے بڑی شاندار زندگیاں گزاری ہیں اور اس دنیا سے الحمدللہ سرخرو ہو کے گئی ہیں. ہماری ماؤں کے چہروں کو دنیا نے نہیں دیکھا ہے, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیوں کو, ہماری نسل کی, ان کی بچیوں کو دنیا نے نہیں دیکھا ہے, لیکن الحمدللہ دنیا سے سرخرو ہو کے گئی, اللہ اور اس کے رسول کی رضا لے کے گئی. لیکن بابو آج یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو نکاح کے مقاصد اللہ نے ہمیں دیے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ترجیحات نہیں ہیں. اللہ سونے نے سب سے پہلے نکاح کی شرط میں کیا رکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی شرط یہ ہے, منڈا ایسا ہونا چاہیے, کڑی ایسی ہونی چاہیے جیڑی دیندار ہوئے تے اخلاق دے سونے ہو. یہ پہلی شرط ہے. پھر وہ کدھر گیا, کاروبار کدھر گیا, گھر کدھر گیا, مال کدھر گیا, نوکریاں کدھر گیا, یہ ہے ہی نہیں شرط. دوسرا مقصد, پہلا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور مالی حیثیت. یہ اللہ خود فرماتا ہے یغنیہم اللہ ورسول, اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اس کو غنی کر دیں گے. تم نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی. 40 سال کا منڈا ہو گیا, 40 سال کا منڈا ہو گیا, نکاح نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا جی؟ علی نوکری نہیں لگی جی, علی کو مکان نہیں بنیا جی, علی کو کاروبار نہیں بنیا. میرا اللہ تو کہہ رہا ہے میں غنی میں کروں گا. تم نے 2 چیزیں دیکھنی, نمازی پرہیزی منڈا ہے یا نہیں ہے, اخلاق کا چنگا ہے یا نہیں, بدتمیز تو نہیں, بدماش تو نہیں, لچا لفنگا تو نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں تم نہیں کرو گے, اس کے ابھی فرماتے پھر دنیا میں ایسا فساد پیدا ہوگا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. اللہ کی قسم ہم ایسے فساد میں مبتلا ہو چکا ہے, اب ہم سے یہ نہیں سنبھالا جا رہا. پھر مقصد نیک اولاد کا حصول ہے, اللہ رسول کی رضا ہے. لیکن یہ کدھر گئے, رسومات کدھر گئی؟ آج بھی خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز پڑا ہوا ہے, جاؤ ان کا جہیز دیکھ لو, ان کی شادی کے حالات پڑھ لو. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ہمارا سکون, ہماری راحت, ہماری شریعت, ہماری طریقت سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا. بس اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.